ہم صاحب سے بات کرے بنا نہیں مانیں گے، بات کر کے ہی جائیں گے عائشہ سے ضرور۔ شادی کری تھی، وہ 6 سال کی عمر میں کری تھی، ٹھیک ہے؟ تو 6 سال کی عمر میں، اور اس ٹائم نبی کی عمر تھی، ایج کا فرق اتنا، اور پھر 6 سال کی تو بہت چھوٹی بچی ہوتی ہے، ہمیں بھی پتا 6 سال کتنی بڑی بچی ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں سامنے اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا، یہ تو ایک گندا عمل ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 2517، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم اپنی ام ولد لونڈی کو بیچ دیا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ موجود تھے، ہم اس میں کچھ غلط نہیں سمجھتے تھے۔ میرا نام ایکس مسلم عبداللہ ہے۔ یہ چینل کسی بھی مسلمان کے پرتی نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہاں کیول وہی اسلام دکھاتے ہیں جس کی ویاکھیا قرآن اور حدیث میں کی گئی ہے۔ ہم نہ تو کوئی بات جوڑتے ہیں اور نہ ہی کچھ چھپاتے ہیں۔ اگر کسی کو ہمارے کنٹینٹ سے آپتی ہے تو پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھے، پھر ہم سے سوال کرے۔ آج ہماری بات ہوتی ہے، آپس چیزیں نہیں ہوتی ہے، تو آج ہم سوچ کر آئے ہیں کہ آج ہم رکھ ہی دیں گے اپنی باتیں، ٹھیک ہے بھائیو، بنے رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ نہیں، حافظ جی سے ملنے کے لیے آئے بھائی، حافظ جی سے ملنے کے لیے آئے۔ حافظ جی نہیں ہے تو یہ بچے سے مل لیتے ہیں، 1 منٹ بھائی۔ آپ یہی رہتے ہیں آپ؟ تو مطلب مسجد میں پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا جی، تو قرآن پڑھا آپ نے؟ تو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے یا صرف عربی میں پڑھا ہے؟ عربی میں۔ عربی میں پڑھا ہے صرف، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا؟ تو ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھا آپ؟ ابھی پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے۔ تو کتنا قرآن پڑھ لیا آپ؟ پورا پڑھ لیا۔ بھائی نے پورا قرآن پڑھ لیا، اتنی موٹی کتاب ہے، اور اس کے اندر 6,000 سے اوپر آیتیں ہیں، اور بھائی نے 6,000 سے اوپر آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن بھائی یار، وہ تو قرآن عربی میں ہے، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یار قرآن میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا ہے جی اردو میں ہی، اس مسجد میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے پڑھنا ہے نہیں، جیسے قرآن کی جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ عربی میں ہے۔ آپ نے ترجمے سے پڑھا ہے قرآن ہے؟ قرآن شریف تو پڑھ رکھا نہیں، پارا پڑھ رکھا، اچھا، تجربے میں پڑھتا ہوں جیسا آپ کہے ہوگے۔ ترجمہ پڑھ لگا آپ نے قرآن کا؟ آپ کوئی ایک آدھ ترجمہ بتا دیجیے قرآن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جی جی جی، آپ نے صحیح پڑھا، بالکل پڑھا۔ یہ کون سی سورہ آپ کو پتا ہے؟ یہ اس کی ہے اس کی کلو اللہ احد کی۔ کون سی سورت کا نام کیا آپ کو پتا ہے؟ نہیں جس کا سورۃ الاحد۔ نہیں، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ کتنے نمبر پر ہے یہ قرآن مجید میں، یہ پتا آپ کو؟ یہ 114 نمبر کی سورہ ہے، تو کوئی بات نہیں بھائی۔ یہ بتائیے جو آپ نے پڑھا ابھی، یہ تو عربی میں پڑھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں، گھنے دن ہو لینا مدرسے چھوٹو، مطلب نہیں پتا، چلو۔ تو بھائیو یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو مطلب کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مطلب کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو حافظ جی مطلب کب تک آئیں گے حافظ جی؟ یہ حافظ جی کا پتہ نہیں کب تک آئے، حافظ حافظ جی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، کتنی دیر میں آئیں گے؟ لگ بھگ 10 سے 15 منٹ میں۔ تو بھائیو حافظ جی اس وقت نہیں ہے، ہم 10 سے 15 منٹ ویٹ کریں گے حافظ جی کا۔ جب حافظ جی آئیں گے تو اب ہم ان سے بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم ویٹ کر کے اور حافظ جی سے مل کے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے بھائیو؟ تو بھائیو جیسے کہ ہم دوبارہ آئے ہیں یہاں پر، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر امام صاحب آئیں گے، بھائی نے کہا تھا امام صاحب آ جائیں گے، تو ہم آئے ہیں دوبارہ، تو ہمیں امام صاحب نہیں ملے ہیں، ابھی بھی امام صاحب نہیں آئے ہیں، تو اتنے ہم کسی اور سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، اور پھر چلتے ہیں۔ ابھی کسی اور دن آئیں گے ہم یہاں، ضرور آئیں گے، امام صاحب سے بات کرے بنا نہیں مانیں گے، بات کر کے ہی جائیں گے ضرور۔ تو اس لیے ہم ہو سکتا ہے کسی ایک آدھ بھائی سے اور بات کر لیں، پھر ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے بھائیو؟ تو بنے رہیں ہمارے ساتھ، ابھی ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں ان سے بات ہو پاتی ہے۔ السلام علیکم، اور بھائی خیریت سے؟ ٹھیک، بڑھیا، آپ سنائیے۔ جیسے ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہمارے امام نہیں پڑھاتے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا رائے ہے اس میں؟ نہیں، امام کا ترجمہ قرآن کا جو ترجمہ ہے
وہ مفتی سناتا ہے، مولوی نہیں سناتا۔ یا جس کے 4 مہینے لگے ہوئے ہوں یا سال بھر لگا ہوا ہو عالم کا، وہ سناتا ہے۔ ان کو اٹھرتی نہیں ہے، یہ کلام جو ہے اللہ کا ہے، یہ کسی کا کلام نہیں ہے، نہ کاہلوں کا ہے، نہ شعر و شاعری ہے، یہ صرف اللہ کی زبان ہے جو نبی پر اتری۔ اور جو نبی پر اتری ہے، وہ نبی کے بعد جو آنے والے علماء ہیں، یہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے اگر یہ صحیح راستہ پکڑیں گے تو صحیح امت جو ہے صحیح راستے پہ چلے گی۔ اگر یہ غلط پیغام دیں گے تو امت جو ہے غلط پیغام پہ جائے نہیں، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، گی۔ خود میں نے بھی قرآن پڑھی ہوئی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے قرآن، اس میں 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، اور ہمیں اس کا ایک آیت کا مطلب نہیں پتا، تو جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا قول ہے۔ اب ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا، ہم یہ سوچتے ہیں اگر اتنی موٹی کتاب ہے اس کو پوری نہ پڑھ گئے، ایک صورت ہی پڑھ لیں لیکن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، سمجھ کر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرے اور امت کی اصلاح کرے۔ دوسرے کوئی اگر بات کہے تو اس پر صبر کرے، صبر شکر والی زندگی اور سنت اور شریعت والی زندگی، رسم و رواج والی زندگی ختم کر کے اور سنت اور شریعت والی زندگی انسان کے اندر آ جائے تو یہ غلط کام ہونے جو ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی ہے، گفتار ہے، خون ریزی ہے، ساری کی ساری یہ ختم ہو جائے گی۔ ویسے صبر کرنے والی بات جو ہے، صبر، ان اللہ مع صابرین، یہ قرآن کا بول ہے، ان اللہ مع صابرین، صبر اور شکر کے ساتھ میں جو مل جائے اس پہ، اور جو نہ ملے اس پہ اللہ کا شکر ہر حال میں کرے۔ جیسے آپ نے ابھی سنت کا ذکر کرا، سنت کس کو بولتے ہیں؟ سنت نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ۔ تو جیسے کہ ہمیں نا ایک سنت کے طور پر ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ نبی نے جو حضرت عائشہ سے شادی کری تھی وہ 6 سال کی عمر میں کری تھی، ٹھیک ہے؟ تو 6 سال کی عمر میں، اور اس ٹائم نبی کی عمر تھی 51 سال، تو یہ ایج کا فرق اتنا، اور پھر 6 سال کی تو بہت چھوٹی بچی ہوتی ہے، ہمیں بھی پتا 6 سال کتنی بڑی بچی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، اس کو حضرت عائشہ کو تو لے لیا کہ 6 سال کی عمر تھی، آپ کی جو تھی 19 سال کی عمر تھی، جی 21 سال 23 سال کی عمر تھی، حضرت عائشہ کی 6 سال کی عمر تھی جب انہوں نے نکاح کیا۔ اس کو کیوں نہیں لیتے کہ حضرت ختیجہ کی 41 سال کی عمر تھی۔ حضرت ختیجہ جو تھی سب سے پہلی بیوی جو تھی، وہ اس کی 43 سال کی عمر تھی، اور اللہ کے نبی کی 21 سال کی عمر تھی۔ اچھا جی، اس کو کیوں نہیں لیتے تم؟ جیسے آپ نے 21 سال کی عمر بتائی تھی عائشہ کی، لیکن صحیح نہیں، بخاری 6 سال کی عمر اللہ کے اس کی عائشہ کی، اور 51 سال کی عمر جو تھی جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی ان کی، 51 سال کی اللہ کے نبی کی عمر تھی۔ جب ان کی عائشہ سے شادی ہوئی تھی۔ ہاں، ہاں جی، ہاں جی، 6 سال کی عمر میں جو ہے رخصتی ہوئی تھی، چلنا ہوا تھا، مطلب 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا ہاں، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی۔ ہاں جی، لیکن جس وقت نکاح ہوا تھا 6 سال کی عمر میں، اس وقت نبی کی عمر 51 سال تھی، اور جس وقت رخصتی ہوئی تھی نبی کی عمر تھی 54 سال، ہاں، تو اتنا ایج کا فرق ہے۔ ہاں۔ تو یہ تو آج کے زمانے میں کوئی اگر شادی کرے گا اتنی عمر میں یہ تو تو ایک رسم توڑنے والی بات تھی، اللہ کی اس ٹائم پہ جاہلیت کا زمانہ تھا، اور جاہلیت جو تھی بہت عام ہو رہی تھی کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس تک کوئی نکاح نہیں کرنے کو راضی تھا، اس کو غلام بنا لیتے، بندی بنا لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ رسم توڑی، حضرت ماں ختیجہ سے جو نکاح کیا ہے وہ سب سے زیادہ عمر میں تھی، اللہ کے نبی بہت کم عمر کے تھے، اور جتنی بھی عمر ہوئی ہے سب بیواؤں سے نکاح ہوئی اللہ کے نبی کا۔ 11 بیویاں تھی، اور 12ویں بیوی جو تھی حضرت عائشہ تھی، یہ کنواری تھی، جی ان سے نکاح ہوا۔ نہیں، جیسے آپ نے ابھی غلاموں کا ذکر کرا، غلاموں کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 اور 6، سورہ ماریس کی آیت نمبر 29 ہوتی ہے، سورہ نساء کی 3 اور 24، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اور سورہ نحل کے 75 میں غلاموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو غلام عورت ہوتی تھی اس ٹائم پر، ان سے بغیر نکاح کے ہم بستری کی اجازت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر۔ تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جس کے خاوند کو ہم نے مارا ہے، جس کے خاندان والوں کو مارا ہے، وہ عورت کبھی بھی ہمارے ساتھ راضی نہیں ہوگی، تو یقیناً اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑتی ہوگی۔ تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ اللہ نے یہ تو اجازت دی ہے، کہیں غلط تو نہیں دے دی کہیں؟ نہیں، یہ غلط نہیں ہے،
जब उसको गुलाम बना लिया, अपने पास में रख रहे हैं, बांदी है वो उनकी, जी जी। तो खाना पीना उनका, उसकी देख रेख कर रहे हैं, तो उसका हम बिस्तरी कौन सी हराम की बात है। लेकिन निकाह नहीं कर रहा ना, उसे बिना बगैर निकाह। उनका उसके लिए दोहरा अजर है, जो बांदी को पाले और फिर आजाद करे, फिर उससे निकाह करे। अच्छा अल्लाह उससे निकाह, उस जब निकाह हो जाएगा तो अल्लाह उससे राजी हो जाएगा, और उस बांदी से भी उसको दोहरा सवाब हो जाएगा। जी जी। एक और आपसे बात करना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि एक, क्या नाम है, अबू दाऊद की हदीस है 2155, उसमें लिखा हुआ है कि रसूल अल्लाह ने हुनैन के मौके पर औतास की तरफ एक मुहिम भेजी। वहां पर उनके हाथ कुछ औरतें आई जिनके मुशरिक शोहर भी जिंदा थे। तो उन्होंने उनके साथ हम बिस्तर होने को बुरा जाना, यानी हर जाना कि ये गलत काम है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रसूलुल्लाह से पूछ ले जाए इसके बारे में। तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह से पूछने के लिए गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 24 उतार दी, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, कि आपके लिए शोहर वाली औरतें हराम है मगर जो आपकी मलकियत में आ जाए, उनके शोहर जिंदा भी हैं तब भी वो आपके लिए हलाल है। तो किसी शोहर के सामने उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर होना, ये तो एक गंदा मल हुआ, उसको अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है, ना नबी ने इजाजत दी है। हाँ, एक साहबी आए, "ए अल्लाह के नबी, मैं किसी से जिना करना चाहता हूँ।" तो अल्लाह के नबी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि यहाँ पर आओ। उसे बुलाने के बाद मैं ये कहा कि आपकी बहन से कोई अगर जिना करने लगे तुझे कैसा लगेगा? उसने कहा कि बिल्कुल अच्छा नहीं। तो दूसरे कहा कि तुम्हारी माँ से जिना करने लगे? उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं। उन्होंने कहा तो फिर क्या करें, जब तुझे अच्छा नहीं लगता तो औरों को कैसे अच्छा लग जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने अभी आयत पढ़ी ना आपको, सूरह निसा की आयत नंबर 24, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, कि वो औरतें आपके लिए हलाल हैं जो जिनके शोहर जिंदा हैं, जो आपकी मलकियत में आई हैं। तो ये क्लियर किया था। चलो कोई बात नहीं, दूसरी बात रखते हैं। एक सुनन इब्ने माजा की हदीस है 2517, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि हम अपनी उम्मे वलद लोंडी को बेच दिया करते थे जबकि रसूलुल्लाह मौजूद थे, हम इसमें कुछ गलत नहीं समझते थे। तो इस पे क्या जैसे कहेंगे? जैसे जैसे दिन आता चला गया, ऐसी ऐसी शरीयत बनती चली गई जी। तो कि जैसे औरतों को बेचना एक अच्छा अमल। हाँ था उस टाइम पे। जैसे हमारा मन भर गया, जी जी। जो गुलाम औरत थी यानी ये बांदी थी, लोंडी थी, उससे हमारा मन भर गया, या वो हमारे मन पसंद काम नहीं करी तो हम उसे बेच देते थे। वो ऐसा काम जो था वो उस जमाने में था। जैसे जैसे दिन आता चला गया, ऐसी ऐसी शरीयत लगती चली गई, ऐसी ऐसी उम्मत जो है उस पर चलती चली गई, ये सारे काम जो है बंद होते चले गए। अब जो है दीन का जो नाम है वो पाक सपाक है, और जो इसको अपने अंदर लाएगा वो पाक सपाक है, और जो इसको दीन को फॉलो करता है ना वो झूठ बोलेगा, ना किसी को धोखा देगा, ना खूनरेजी करेगा, और वो सच बोलेगा तो सच ही बोलेगा। नहीं, जैसे आज कहीं पर भी गुलामी नहीं है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आजकल तो बंद है। लेकिन इस्लाम के अंदर हमें कोई आयत कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती है जिसमें कहा होगा अल्लाह ने कि आज के बाद कोई गुलाम नहीं रखेगा, कोई गुलाम नहीं मतलब बनाएगा किसी को, आज के बाद गुलाम बैन है। ये हमें कोई आयत या हदीस नहीं मिलती है कहीं पर भी। ऐसा है कि जब उन्होंने मेहनत करी दीन पे, अरब वालों ने, और मेहनत इतनी करी कि उनको अब सऊदी अरब में नौकरी तो कर सकते हैं, जी जी। मगर सऊदी अरब का कहीं नौकर नहीं मिल सकता। जी जी। जब उन्होंने दीन पर कुर्बानी दी है तो अल्लाह ने उनके लिए फर्ज कर दी, और वे अपने एशिया में रहते हैं, ऐसी गाड़ी में रहते हैं, सारा काम उनको नौकर चाकर हम जैसे जाकर वहां से नौकरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने दीन पर कुर्बानी दी, जब तो उनको ये इज्जत मिली। जी जी। जैसे जो कोई दीन पर कुर्बानी देगा ऐसी उसको अल्लाह ताला इज्जत देगा। बात यहाँ है, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आपने बहुत अच्छी बात करी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। ठीक है जी, ठीक है, इंशाल्लाह आपको भी जज़ाक खैर दे। ठीक है भाइयों, जैसा कि हमने भाई से बात करी और बहुत अच्छी बात हुई, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट मस्जिद में किसी आलिम के पास। और ये हमारी वीडियो जो भी आलिम या मुफ्ती कोई भी देख रहा है, अक्सर हमारे कमेंट में लोग कहते हैं कि आप देवबंद वालों से कांटेक्ट करें, तो देवबंद वाले मुफ्ती या मौलाना कोई भी, मैं तो देवबंद नहीं कह रहा, इस दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई आलिम है, पढ़ा लिखा है, नॉलेजेबल है, वो हमारे इस नंबर पर जो नीचे चल रहा है कांटेक्ट कर सकता है, हमसे बात कर सकता है, और कांटेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि
हम चाहते हैं कि हमारी किसी आलिम और मुफ्ती से बात हो जो नॉलेजेबल हो, पढ़ा लिखा हो, और ताकि बात और अच्छी हो पाए। तो ठीक है भाइयों, तो जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है मुफ्ती आलिम है, पढ़ा लिखा है और वो चाहता है हमसे बात करना, हमसे कांटेक्ट करना, तो जरूर करें, और हम वेट कर रहे हैं उसका। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और सब मिल बांट करें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी के खिलाफ नफरत ना रखें अपने दिल के अंदर, बिल्कुल नफरत दूर कर दें अपने दिल से सबके लिए, और सब मिल बांट करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और सब मिल बांट कर रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो भाई अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।